ان کا حسد اس وجہ سے نہیں ہے کہ مسلمان بیکار ہیں، اس وجہ سے حسد ہے کہ مسلمان ہم سے زیادہ ہیں، مسلمانوں کے اندر اسٹرینتھ، ان لوگوں کے اندر جو پاور، جو کیپیبلٹی ہے وہ ہم سے کئی درجے زیادہ ہے، اس وجہ سے حسد کرتے ہیں۔ اس وجہ سے حسد نہیں کرتے کہ مسلمان بیکار ہے، بیکار آدمی سے حسد کوئی نہیں کرتا، حسد اس سے کی جاتی ہے جس کے پاس ایسی صلاحیت ہے جو مجھ میں نہیں ہے۔ تو یہودی سے ملاقات ہوتی ہے، یہودی جو ہے مذاق سے پوچھتا ہے کیا تمہارے رسول نے تم لوگوں کو پورا سکھایا؟ دیکھیے سوال کیسا ہے، کیا تمہارے رسول نے تم لوگوں کو پورا سکھا دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں؟ جواب میں حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہاں پورا سکھایا۔ اب سوال کرنے والے کو جو ہے تھپڑ مارنا ہے، یعنی کیونکہ سوال ہی جو ہے اسی قسم کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں تک سکھا دیا کہ ہم بیت الخلاء میں کیسے پاک کریں، کیا کہتے ہیں حتی الخلاء، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں ہم کیسے استنجا کریں، کیسے اپنے آپ کو صاف اور شفاف رکھیں، کیسے طہارت سے رہیں، یہاں تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا۔ ایک دوسری حدیث میں دوسرے الفاظ ہیں جس میں یہ ہے کہ ہمارے اس نبی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتباع ہم کرتے ہیں، کون ہے یہ؟ کوئی پکچر کے ہیرو یا پھر بہت بڑے سولجر، ویریئر، الٹیمیٹ ویریئر ہے نہیں، یہ ایسا آدمی ہے، ایسا آدمی اب تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، چیلنج کوئی نہیں پیدا ہوا ایسا آدمی، ہر میدان میں، ہر میدان، ہر فیلڈ میں اس نے تم لوگوں کو کچھ نہ کچھ سکھایا ہے، کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج دنیا میں سب سے بڑا آدمی البرٹ آئنسٹائن ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بل گیٹس ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کارل مارکس ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ہے فلاں ہے، ہم کہتے ہیں کہ پورے کے پورے یہ محمد رسول اللہ کے سامنے بچے ہیں، کھیلتے بچے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے ایک فیلڈ میں آپ کو بتایا ہے، آئنسٹائن نے اگر 1000 انوینشنز کیے ہیں تو آپ کو سائنس میں گائیڈ لائنس دکھایا ہے، اس کے پرسنل زندگی آپ پڑھیں گے تو آپ سے تھوک دیں گے، کہیں گے کہ تو انسان ہے۔ کارل مارکس کا ایک پہلو اچھا ہے، دوسرا پہلو آپ دیکھیں گے کہیں گے کہ یہ تو ظالم انسان ہے۔ پورے کے پوروں کی زندگی یہی ہے جسے آج دنیا بڑے لوگ سمجھتی ہے۔ آئیے اس آدمی کی زندگی دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاف کھلی کتاب ہے، اس کی زندگی کوئی پرسنل نہیں ہے، ہر لمحہ لوگوں کے درمیان ہے، لوگ اس کی زندگی کو صرف دیکھتے نہیں ہیں بلکہ اس کی زندگی کے ہر حرکت کو حفظ کرتے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ کوئی آنسر یاد کرنا ہو تو بیٹھ کر سوچ سوچ کر حفظ کرتے ہیں، اس طریقے سے صحابہ اس کے ہر حرکت کو، اس کے ہر نگاہ کے اٹھانے کو، نگاہ کے نیچے کرنے کو سب نوٹ کرتے ہیں۔ اس کی کوئی پرسنل زندگی نہیں ہے، اس کے پاس گھر میں ہے تو صرف کیا ہے، ایک بچونا ہے سونے کے لیے، کھانے پینے کے لیے 2 بگونے ہیں بس۔ آدمی گھر میں جاتا ہے تو صرف یہی کام کرتا ہے اور باقی پوری زندگی پبلک زندگی ہے۔ اگر کسی بڑے آدمی کی زندگی ایسی پبلسٹی کر دی جائے اس کی، تو آپ اس کے اندر 1 لاکھ غلطیاں، کروڑوں غلطیاں نکالیں گے۔ لیکن ایک ایسا آدمی ہے جس کی زندگی کو 1400 سال سے بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے فلاسفر پھاڑ پھاڑ کر پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ غلطی نکالنے سے عاجز ہیں۔ جو بھی غلطی نکالتا ہے، غلطی پڑھنے والا تھوکتا ہے، کہتا ہے یہ غلطی ہے تو جو نکالا ہے، یہ تو اس کی تعریف ہے، تو تعریف کو غلطی سمجھ کر لوگوں کو غلطی سے نکال کر دکھا رہا ہے۔ تو بہرحال محمد رسول اللہ ایسے آدمی ہیں جس کی اتباع ہم آپ کرتے ہیں، اس کے زندگی میں ہمارے لیے گائیڈ لائن سے ایک ایسا آدمی ہے جسے مان لیں گے تو آپ فلاح ہو گئے، اسے نہیں مانے آپ برباد ہو گئے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہودی کہتا ہے کیا اس نے آپ کو پورا سکھایا ہے؟ تو صحابی جواب میں کہتے ہیں کہ آسمان میں کوئی پرندہ ایسا نہیں جو پر مارتا ہے، اس کے تعلق سے ہم کو خبر دی ہے اس نے، یعنی آسمان میں اگر کوئی پرندہ پر مارے اس کے تعلق سے بھی ہم کو بتایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ اس کی زندگی میں ہمارے لیے گائیڈ لائنس ہی گائیڈ لائنس، ہدایات ہی ہدایات ہے، ارشادات ہی ارشادات ہیں۔ تو یہ ہے، یہ دین ہے، یہ جو شخص ہے اس کی اتباع ہم کرتے ہیں، اس کی اتباع ہی میں ہمارے لیے فلاح ہے۔ اس کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں اس میں ہمارے لیے بربادی ہے، بربادی ہے، کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو ایک راستہ آیا، آپ کو معلوم ہوا کہ راستہ محمد کے خلاف ہے، تو آپ آنکھ میں پٹی باندھ لیجئے اور کہیے کہ راستے میں خرابی ہے، یہ راستے میں خرابی ہے، یہ راستہ آپ کو فلاح نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟
کیونکہ یہ جو راستہ ہے یہ محمد رسول اللہ کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کو تعلیم دینے والا سارے کائنات کا رب ہے، سارے کائنات کا مالک ہے، سارے کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سارے کائنات کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ بہتر انداز سے جانتا ہے، اور سارے کائنات کو جو چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ بہتر انداز سے جانتا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، اور ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں. بس کوئی راستہ ہے ان کے خلاف ہے، پھینک دیجیے، کوئی ضرورت نہیں فالو کرنے کی. تو ہم یہ دین میں چلتے ہیں میرے دوستوں، جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کہتے ہیں ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. میں تم لوگوں کو ایسے صاف شفاف سفید راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی میں کہتے ہیں میں تم لوگوں کو ایسے صاف شفاف ایک دم پیور راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں. مثال کیسے دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کے راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیریاں ہوتی، تاریکی ہوتی ہے، ڈارکنس ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے راتیں یعنی اس کے کم از کم تعلیمات میں آپ کو روشن سے روشن چیزیں مل جائیں گی. اس کے راتیں دن کی طرح روشن، صاف اور شفاف. تو یہ ہے دین ہے میرے دوستوں جس پر ہم اور آپ چل رہے ہیں، اور یہ دین سب دینوں کے بعد آیا ہے. اب دنیا میں جسے ریلیجن مانتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ 4-5 کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. باقی جتنے بھی ہیں پورے اسی سے ایکسٹریکٹ ہوئے ہیں. سب سے پہلا دین جو پرانا مانا جاتا ہے وہ ہے ہندوازم، اس کے بعد یہودیت، اس کے بعد کرسچینٹی، اور اس کے بعد اسلام اور بدھزم. آپ جما لیجیے، اس کے بھی تھوڑے بہت فالوورز ہیں. یہ 4 دین ہندوازم، بدھزم اور جوڈائزم، کرسچینٹی، یہ 4 ایسے مذاہب ہیں جس کے فالوورز دنیا میں موجود ہیں. اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ کرسچینز ہیں، اور اس کے بعد نمبر پر آتے ہیں مسلمان. تو یہ 4 ادیان ہیں. یہ 4 ادیان کا ہم نے اگر آپ بیٹھ کر اس کا مطالعہ کیا ہے، یہ 4 ادیان پورے کے پورے جس کے اندر کوئی تعلیمات نہیں ہے، پورے کے پورے آپ کے زندگی کے پورے ضروریات کو پورے نہیں کرتے، پورے کے پورے محفوظ نہیں ہیں، پورے کے پورے جو اصل شکل میں آئی تھی وہ شکل میں موجود نہیں ہیں. ہاں ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ اسے نازل کیا ہے، لیکن اس کے فالوورز اس میں پوری تبدیلی ڈالی، پورا بدلا دیا، اصل دین کو بدلا دیا. تو یہ 4 ایسے ادیان ہیں، ایسے ریلیجنز ہیں جس میں آپ کو کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے. آپ فالو کریں گے تو بربادی ہے، دنیا میں بربادی ہے، آخرت تو ہے الگ بات. لیکن ان تمام ادیان میں جو دین کراؤن کی حیثیت رکھتا ہے، جو دین سب سے بہتر، سب سے عظیم ہے، وہ کون سا ہے؟ اسلام. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کا اختیار کرے، کسی دوسرے ریلیجن کو مانے، ایسا آدمی برباد ہے اور آخرت میں تو خسارہ اٹھائے گا اور اسے دین قبول نہیں کیا جائے گا. اب جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو صحیح شکل میں ہے، وہ ہے دین اسلام. اسے فالو کریں گے تو آپ کے لیے فلاح اور بہبود ہے. تو بات ہماری یہاں سے نکلی میرے دوستوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ مذہب نہیں جانتے، یہ اسلام نہیں جانتے. یہ بہت بڑا افسوس کا ماحول. تو جب ہم یہ نہیں جانتے تو کیا کرتے ہیں؟ دوسرے مذاہب کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، بینک میں اس کے پاس مال ہے، لیکن بینک سے پیسے نکالنا نہیں جانتا، لوگوں سے کیا کر رہا ہے؟ بھیک مانگ رہا. بھائی دو، آپ تھوڑا دے دو، آپ تھوڑا دے دو. کس کی مثال ہے یہ؟ اس مسلمان کی مثال ہے جو اپنے مذہب کو اس پر فالو کرنے کے بجائے دوسرے مذاہب کے عادات اطوار، دوسرے مذاہب کے ٹریڈیشنز کو لیتا ہے اور اس پر جو ہے عمل کر کر خوشی محسوس کرتا ہے. اس کی مثال یہ ہے بھکاری، پیسے والی بھکاری جیسی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان کرسچنز کو فالو کرنے میں عزت محسوس کرتے ہیں، یہودیوں کو فالو کرنے میں عزت محسوس کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو سیولائزڈ ہیں، یہی لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں. اصل میں یہ لوگ کیا ہیں؟ دنیا کے چند کلچرز کو جانتے ہیں، باطنی چیزوں کو نہیں جانتے.
آپ امریکنس یورپینس کی زندگیوں کو پڑھیے، یہاں کی عورتوں کی حالتوں کو پڑھیے، یہاں کے مردوں کی حالتوں کو پڑھیے، یہاں کے بچوں کی حالت کو پڑھیے. امریکہ میں یا پھر یورپ میں کوئی سوسائٹی کی پابندی نہیں ہے، باپ بیٹا اس کی کوئی تعلقات نہیں ہے. ہاں آپ سے ملے گا اچھا ملے گا، آپ سے بات کرے گا تو اس کی جو ہے انداز الگ ہوگا، لیکن اس کے اچھے تعلقات گھر سے نہیں ہیں. یہ کون ہے نہیں معلوم، یہ کتنا بے حیا ہے جا کر شاموں میں کلب میں دیکھیے، یہ کتنا جو ہے ننگا ناچنے والا ہے راتوں میں دیکھیے، لیکن دن میں آئے گا تو آفس میں آپ کے ساتھ ملاقات کرے گا، ہنس کر ملاقات کرے گا. جو ہے چھوٹے موٹے جو ہے ایٹریبیوٹس اختیار کیا ہے، کیریکٹرز اختیار کیا ہے، جسے دیکھ کر ہم مسلمان کہتے ہیں کہ واہ کیا سیولائزڈ ہے. یہ آدمی سیولائزڈ نہیں بلکہ ان سیولائزڈ ہے. یہ آدمی سیولائز کیا ہے، ٹیمپروری ہے، ٹائم بینگ ہے. اس کے بعد یہ ایسا ان سیولائزڈ ہے کہ جانور اسے شرماتے ہیں، جانور بھی اسے دیکھ دیں تو شرما جائے. ویسی حالت ہے اکثر امریکن سے یورپینس کی. تو میرے دوستو، ہم مسلمان ان لوگوں کے عادات، ان لوگوں کے ٹریڈیشنز کو اختیار کر کے خوشی کیوں محسوس کرتے ہیں؟ تھوڑی سوچنے کی بات. تو یہ عادات و اطوار میں، یہ ٹریڈیشنز اختیار کرنے میں، اب آج کا دن آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے. نیو ایئر، آپ تھوڑا سڑک کے اس طرف چلے جائیے، آپ کو ایک گاڑی میں 4 آدمی، ایک گاڑی میں 5 آدمی، ایک گاڑی میں 3 آدمی، جی ایسا ہنگامہ، ایسا شور شرابہ، ایسا ٹریفک جام، ایسے پریشانیاں، جی ایسا ٹیزنگ آپ کہیں پر دیکھیں گے. کیوں؟ نیو ایئر ہے. کون کرنے والے؟ ہم مسلمان. نہیں معلوم کہ نیو ایئر کیا چیز ہے، اسے کیوں مانے کیوں نہیں مانے. اسے پہلے کرسچن جو ہے کرسمس گزرا، اس میں ہمارے مسلمانوں نے بہت بڑا ہنگامہ کیا. مسلمان ہے لیکن نہیں معلوم، سمجھتے ہیں کہ کرسچن جو ہے وہ جو جسے عید مانتے ہیں کرسمس، اسے اختیار کر لیں. جو نیو ایئر ہے اسے اختیار کر لیں، اسے عید منائیں، اس میں جو ہے خوشیاں کریں، جبکہ کرنا صریح حرام ہے. صریح حرام ہے. یہ کام کرنے والے کو گناہ ملے گا، یہ کام کرنے والے کو آخرت میں ذلت ہے. یہ کام کرنے والا صرف نام کا مسلمان ہے، یہ کام کرنے والے کے دل میں نفاق ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر آئے ہیں، اس اسلام میں یہ ہے کہ ہم ان کے راستوں کی مخالفت کریں، ان کے راستوں کی مخالفت کریں. یہ ہمارا نصب العین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام ایسا ہوتا جو اس سے پہلے یہود و نصارہ کیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک کام مت کرو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، دیکھ رہے ہیں کہ مدینے میں بعض لوگ مسلمان ہونے کے باوجود کھیل رہے ہیں، عجیب و غریب کھیل کھیل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کھیل ہے تم جو کھیل رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا دن ہے جس میں ہم جاہلیت میں کھیلتے تھے. ہمارے لیے جاہلیت میں 2 دن ہیں جس میں ہم کھیلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کھیل ویل چھوڑو، تمہارے لیے تو عید الاضحیٰ اور عید الفطر کافی ہے. تمہارے لیے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کافی ہے، اس میں آپ لوگ خوشیاں منائیے. اب یہاں پر ایک کانسیپٹ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ضروری ہے. ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان یہ اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو کفار ہیں ان لوگوں کے پاس برے دن ہیں، اچھے دن ہیں. ان لوگوں کے پاس بعض برے دن ہیں، بعض اچھے دن ہیں. برے دنوں میں یہ لوگ غم کرتے ہیں، اچھے دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کے پاس کوئی برا دن ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کے پاس کیا ہے؟ کوئی برا دن نہیں ہے. ہمارے لیے پورے دن خوشی کے ہیں. یہ غم، یہ برے دن